اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سامانوں کو نہ ملو یہاں تک کہ انہیں بازاروں میں اتار لیا جائے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: سامانوں کو نہ ملو سے مراد ہے کہ سامان لانے والے قافلوں سے نہ ملو۔ اس سے مقصد بھی دیہات سے اناج لانے والوں کو نقصان سے بچانا ہے، کیونکہ انہیں شہر میں موجودہ بھاؤ کا علم نہیں ہوتا تھا، اس لیے قافلوں کو ملنے سے ہی روک دیا گیا تاکہ ان کی بے خبری سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے۔ لیکن اگر مقصد نیک اور صحیح ہو تو پھر جائز ہوگا۔ شہری آدمی شہر سے آنے والے کے لیے بیچنے کی بات نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی ٹیکہ بیان فرمائی کہ اس کا دلال نہ بنے، کیونکہ وہ اپنی دلالی کے لالچ میں اسے زیادہ سے زیادہ مہنگا بیچنے کی کوشش کرے گا اور چیزیں سستی نہیں ہوں گی۔ ایک طرف باہر سے آنے والے مال کو بازار آنے سے پہلے خریدنا منع فرما دیا گیا تاکہ باہر سے آنے والوں کی جانکاری نہ ہونے سے فائدہ اٹھا کر کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ دوسری طرف یہ حکم دیا کہ وہ خود مال بیچیں، کوئی دلال ان کا مال نہ بیچے، تاکہ مال کی اصل قیمت پر دلال کی دلالی کا اضافہ نہ ہو۔ ہاں، اگر دلالی وصول کرنے کے بنا شہر کا آدمی اپنے کسی دلال کے ساتھی کا مال اچھی قیمت سے بیچتا ہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے، لیکن شہر کے لوگ ایک دوسرے کے لیے مال خریدنے یا بیچنے کی دلالی وصول کر لیں تو یہ جائز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قافلوں کو نہ ملو اور کوئی شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد طاؤس نے ان سے پوچھا، شہری دیہاتی کے لیے سودا نہ کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس کا دلال نہ بنے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس کا مطلب بھی وہی ہے جو اوپر بتایا گیا ہے کہ دیہاتی کی بے خبری سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی شخص بیچ میں دلال بن جائے، لیکن اگر مقصد نقصان پہنچانا نہ ہو تو پھر دلالی بھی جائز ہے۔ آج کل دلالی یا کمیشن کی الگ الگ شکلیں ہیں، جن میں کچھ جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے اور ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔